پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص مرید ہوا، تو وہ بڑا پہلوان تھا۔ یہ جو پہلوان ہوتے ہیں ان میں وہ یہ پکڑا جاتا ہے بازو کو، تو حضرت پیر صاحب کو پتہ چلا کہ یہ بازو جو ہے وہ پکڑنے کا بڑا ماہر ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے پہلوان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پہلوانی بھی کرتے ہو۔ تو اس نے کہا حضور میں بالکل پہلوانی کرتا ہوں۔ تو فرمایا پھر میں جو ہے نا میرا بازو پکڑیں تو میں چھڑواتا ہوں۔ تو انہوں نے پیر صاحب کا بازو پکڑا اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یوں چھڑوا لیا۔ اب پہلوان نے کہا جناب اب آپ پکڑیں تو میں چھڑواتا ہوں۔ اب اس نے اپنا ہاتھ دیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پیر صاحب نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو پہلوان نے دوسرا ہاتھ پیچھے کر لیا، چھڑوا نہیں رہے۔ تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں بھی تم چھڑوا کیوں نہیں رہے؟ کہ پہلی مرتبہ ہی تو کسی کامل بندے نے ہاتھ پکڑا ہے، اب میں چاہتا ہوں یہ ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں رہے، یہ جنت تک میرا ہاتھ نہ چھوڑیے، اسی ہاتھ میں ہی میرا ہاتھ رہے اور میں آپ کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ صدیوں بعد جو حضور کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ تو کریں، وہ اپنے ہاتھ کو نہیں چھڑا رہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں تھے کہ میرا آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ، یہ جو میں نے پوری بات سنائی ہے، حضرت معاذ بن جبل نے ایک موقع پہ پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیا اس گفتگو کے اوپر ہمارا محاسبہ ہوگا کہ ہمارے الفاظ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بولا، تم نے یہ بولا، تم نے یہ بولا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جو منہ کے بل جہنم کی طرف جو ہے وہ گھسیٹے جائیں گے، اس کے پیچھے جو وجہ ہوگی وہ زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا اے معاذ، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو اور قیامت کے دن پر ہو، وہ کبھی بھی اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جب بھی بولے گا اچھی بات بولے گا، جب بھی گفتگو کرے گا تو اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالے گا، وہ دوسری باتیں نکالنے کی بجائے وہ خاموش رہنا جو ہے پسند کرے گا۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور دھیان سے سنیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ حضور علیہ السلام آہستہ گفتگو فرماتے، آہستہ، اور سب سے خوبصورت الفاظ کا چناؤ آپ فرماتے۔ کبھی آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے کبھی کسی کے دل نہیں ٹوٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ ہمارے ہاں اس طرح کی شکایات آتی ہیں، اولاد بول رہی ہے تو ماں باپ کے سینے چیرے جا رہے ہیں، خامد بول رہا ہے تو بیوی کا دل توڑا جا رہا ہے، بھائی بول رہے ہیں تو آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، دوست ایک دوسرے کی مجلس میں اس لیے نہیں بیٹھنا پسند کر رہے کہیں میری بے عزتی نہ کر دے، وہ میرے خلاف باتیں نہ کر لے۔ ہماری زبان سے ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک عظیم حدیث مبارک ہے کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ میری عزت کو اچھالا جائے گا، میری عزت کو جو ہے وہ تاتار کیا جائے گا، اس کی زبان سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے دوسرا بھائی مطمئن رہتا ہے کہ مجھے اس کی زبان سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی، حضور اچھے الفاظ بولتے اور پھر آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے اور پھر ٹھہر کے گفتگو فرماتے، تیز نہیں بولتے تھے۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ مختلف سنتیں ہیں ہمیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور بے شک وہ سنتیں ہیں اور میں ان کا اکثر ذکر بھی کرتا ہوں۔ امامہ شریف ہے، پانی بیٹھ کے پینا، 2 یا 3 سانسوں میں پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جب یہ ساری سنتیں ہیں، زبان کا اچھا استعمال کرنا اللہ کی قسم ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے کسی کو گالی نہیں دی۔ زبان کا آج کل کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کس قدر غلط۔ جب تک ہمارے ہاں یہ موبائل نہیں تھے تو ہم کافی زیادہ جھوٹ سے بچے ہوئے تھے۔ میں
سوچ رہا تھا کہ شیطان کو کسی مسلمان کو گمراہ کرنے میں اگر 1000 سال درکار ہوتا نا، کہ وہ 1000 سال محنت کرتا کسی سے گناہ کروانے میں، تو جب سے یہ موبائل آیا ہے وہ 1 منٹ میں وہ گناہ مسلمان سے کروا لیتے ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہو، اختیار میں ہے نہیں، میں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ہم کبھی بھی بچوں کو اور خواتین کو موبائل کا استعمال نہ کرنے دیں۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ انسان اگر کہیں دور ہوتا تو اس نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو بس آگے والے ساتھی جو تھے وہ انتظار کر رہے ہوتے، تو انہیں جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا کہ میں بس پہنچ رہا ہوں، تو میں 10 منٹ میں آ گیا، تو میں 20 منٹ میں آ گیا، میں فلاں جگہ پہ ہوں، حالانکہ انسان وہاں ہوتا نہیں۔ موبائل کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں موبائل کی وجہ سے ہمیں جھوٹ کی عادت ہو گئی۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کے قریب جو رحمت کے فرشتے ہیں، انسان کے قریب انسان کو حفاظت میں لیے ہوئے تھے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کو حفاظت میں لیے ہوئے ہیں، اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جھوٹ بولنے والے سے 1 میل دور ہو جاتی ہے، اور پھر معاشرے میں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس انسان کے قریب آ جاتی ہیں۔ اس دور میں کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں پریشان نہیں ہوں؟ کسی آدمی کے پاس بیٹھ کے پوچھیں تو صحیح وہ کتنی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، لیکن وہ غور نہیں کر رہا کہ ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ یہ زبان وجہ ہے کہ ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہمارے جسم پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ ہم سے پیچھے ہو رہے ہیں اور پریشانیاں ہمارے قریب آ رہی ہیں۔ تو موبائل کا سب سے جو بڑا نقصان ہوا کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ جھوٹ میں مبتلا ہو گئی، اور اس موبائل کا جو دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ زنا آسان ہو گیا۔ زنا یہ نہیں کہ ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت مل رہی ہے تو یہ زنا ہے۔ اگر آپ آنکھوں سے جو ہے فحش قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ زبان سے کوئی ایسے جملے پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ عریانی اور فحاشی سے ہے تو آپ زنا بالزبان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک زنا میں مبتلا ہے۔